عقل مند جسے ہم سمجھتے ہیں نا، اس میں دین اور دنیا کے زاویے مختلف ہیں دیکھنے کے۔ دین اپنے انداز سے دیکھتا ہے اور دنیا اپنے انداز سے دیکھتی ہے۔ دنیا اسے عقل مند سمجھتی ہے جو دنیا کی معلومات رکھتا ہو، دنیا میں تعلقات زیادہ ہوں، جس کے پاس دنیا کا مال بہت ہو، یا دنیا کمانے کے گر زیادہ ہوں، دنیا کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہو کہ حصول مال کے لیے اس کے پاس اچھے طریقے ہوں، وہ بہت سارا مال اکٹھا کر لے، جمع کر لے اور اپنے آپ کو منوا لے دنیا کے میدان میں۔ دنیا اسے عقل مند سمجھتی ہے۔ دین کا پیمانہ جو ہے نا مختلف ہے۔ دین اسے عقل مند سمجھتا ہے جو دنیا سے بچ کر نکل جائے، جو اپنی آخرت کو بچا لے، جو اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، کہ جو خدا کی محبت کو حاصل کر لے، جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دامن پہ کوئی سیاہ دبا نہ لگنے دے، دنیا کسی بھی روپ میں آئے اسے پہچان لے، جس بھی رنگ میں یہ اس کو گھیرا ڈالنے کی کوشش کرے اس سے بچ نکلے۔ مثال کے طور پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ میں رہے، تو آپ نے ساری زندگی پیسہ تو جو آپ کی زندگی کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ پتہ ہے کہ پیسہ تو زیادہ جمع نہیں کیا، نہ پاس رکھا، تو معلومات رکھتے تھے، دنیا کا علم رکھتے تھے، بڑے تعلق والے انسان تھے، لیکن آپ نے کیسے پیارے انداز سے کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ آپ نے کہا کہ مجھے ادھر سے فیض ملا ہے، مدینہ و نجف سے، میری آنکھ میں سرما جو ہے نا مدینہ و نجف کا ہے، میں اسی سے دنیا کو پہچانتا ہوں۔ آپ نے اس دنیا کی بات کی، یورپ کی، اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں پورے رنگوں کے ساتھ دنیا چھائی ہوئی ہے، کہ وہ مجھے للچا نہیں سکی، مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکی، مجھے دھوکہ نہیں دے سکی دوسرے لفظوں میں۔ تو اسی طرح حضور بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہ دانش مند کبھی دنیا دار نہیں ہو سکتا، اور دنیا دار کبھی دانش مند نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی عقل کی گرہ کھل گئی نا، جس کو اللہ نے عقل سلیم دے دی، جسے وہ نور فیض کا عطا ہو گیا، وہ دنیا کے دھوکوں کو پہچانے گا، وہ کبھی بھی اس جادوگرنی کے جادو سے ڈسا نہیں جائے گا، وہ اس سے بچ نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، پھنسے گا وہی جس کی مت ماری گئی اس دنیا میں۔ تو لہٰذا عقل کا پیمانہ دین کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے بچ کر نکل جائیں، اپنی آخرت کو داغدار نہ بنائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی نہ لیں، اس دنیا کی چہل پہل کی خاطر، چمک دمک کی خاطر اپنا دائمی مستقبل داؤ پہ نہ لگائیں۔ تو لہٰذا عقل مند آدمی جو ہے وہ اس دنیا سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں دنیا میں اتنا مال کو نہ جمع کر سکا، وہ یہ سوچے گا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاداری کتنی ادھر کر کے جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ تو لہٰذا عقل مند بنے، اس دنیا کے دھوکوں سے نکلیں، ہم سب اس کی نگاہ سے اس کو دیکھیں، دنیا کو دنیا کی نظر سے دیکھیں، آخرت کو آخرت کی نظر سے دیکھیں، یہی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور اللہ کی رحمت پہ امیدیں باندھے، اور بیوقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اللہ کی رحمت پہ امیدیں باندھے۔ یہاں پہ بھی عقل مند کا اور بیوقوف کا نا الگ الگ جو ہے نا وہ زاویہ سے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب عقل مند بنیں اور دنیا کے دھوکوں سے بچیں، اس کو جو نا وہ شہین والی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بچ کر نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔